نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ پچھلے درس میں آیت 90 سے 101 تک اور 11 رکوع ختم کیے۔ آج ہماری آیت 102 سے شروع ہوگی۔ سب سے پہلے آیت کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ پچھلی جو آیات 100 اور 101 ہیں، اس کے اندر یہود نے حسد و عناد کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا اور اس ضد میں خود اپنی کتاب کو بھی پس پشت ڈال دیا اور شیطانیت شروع کر دی۔ آیت نمبر 102 سماعت فرمائیے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ 2 فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ ان لوگ تاکید کرتے تھے، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کی ہدایت کو پس پشت ڈال دیا۔ مزید وضاحت کے لیے یہود کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے۔
یہ بارہا ایسا کرتے آئے ہیں۔ دیکھو انہوں نے اپنی کمزوری اور کچ فہمی کا مظاہرہ اس وقت بھی کیا جب کہ یہ سحر اور جادو پر ایمان رکھنے لگے۔ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادوگری کو انہوں نے اپنا محبوب مشغلہ بنایا اور خدا پرست ہونے کی بجائے سحر پرست بن گئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان کے قدیم قومیں کہانت یعنی غیب کا حال بتانا، سحر و ساحری اور شعبے بازی جیسی خرافات پر عقیدہ رکھتی تھیں، ان کو صحیح علم سمجھتی تھیں اور ان طریقوں سے زندگی میں کام لیتی تھیں۔ چنانچہ فرعون نے اپنی سلطنت کے تمام چھوٹے بڑے ساحروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لا کھڑا کیا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے جادوگری کو رواج دینا چاہا کیونکہ یہ ایک شیطانی کام ہے اور پیغمبروں کی تعلیم میں اس قسم کی خرافات کی کوئی اصل نہیں۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کو روک دیا اور جادو اور شعبے بازی کا کل سامان ان سے چھنوا کر اپنے تخت کے نیچے گڑوا دیا اور حکم دیا کہ آئندہ سے کوئی ایسی حرکتیں نہ کریں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد فتنہ پروازوں کو موقع ملا اور انہوں نے اس دھندے کو خوب چلایا۔ غضب یہ کیا کہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سہارا لیا۔ حضرت کی بڑی سلطنت اور ان کی شان و شوکت کو جادو کا ایک کرشمہ بتایا۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا قصہ گھڑا اور سحر کے چند اعمال کو خود حضرت کی نسبت سے مشہور کر دیا۔ اسی وقت سے یہودی سحر و ساحری پر اتنے فریفتہ ہوئے کہ اس کی خاطر انہوں نے کتاب الہی کی ہدایات کو پس پشت ڈال دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر سحر اور کفر جیسی ناپاک باتوں کا بہتان لگایا۔ اس واقعے پر قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات اور پاکیزگی کا اعلان کیا۔ اس لیے قرآن تمام انبیاء کرام کے بارے میں یہی تعلیم دیتا ہے کہ وہ معصوم، پاکیزہ صفت اور برگزیدہ انسان ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 103۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ اس کی تفسیر یہ ہے، اگر وہ ایمان لاتے، فرمایا گیا کہ اگر یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ آیت نمبر 104۔ اے ایمان والو، رسول اللہ سے مخاطب ہو کر راعینا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تعلیم
تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، رائنا یا رسول اللہ، اس کے یہ معنی تھے، یا رسول اللہ ہمارے حال پر عنایت فرمائیں، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کے معنوں میں رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اس اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی یہ تو کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس کے معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ یعنی جو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام کی جانب میں بے ادبی کفر ہے۔ آیت نمبر 105۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی۔ ان کی تکذیب، ان کی جھوٹ میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 106۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار ان کو بڑی وحشت ہوئی اور پریشانی ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے۔ لہٰذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد یعنی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں
مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیلی اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب ہے؟ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی۔ صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت و ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح۔ یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن دنیاوی کام حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ تورات میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ نسخ کے چند احکام: جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہوتی ہے۔ کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت و حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔ بہقی شریف میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا تذکرہ کیا تو ان حضرات نے بھی فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ سورت ہمیں بھی یاد تھی، اب ہمارے حافظے میں نہیں ہے۔ سب نے بارگاہ رسالت میں واقعہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات وہ سورت اٹھائی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے۔ جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بدلتے ہوئے میں یہ تبدیلی کرتے ہیں، اور جو حکم بھی منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ ایسا حکم لایا جاتا ہے جو بدلے ہوئے حالات میں زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، وہ مختلف زمانوں کے حالات کی مناسبت سے شریعت کے فروعی احکام میں تبدیلی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رکوع 12 اور آیت 1 اور 2 سے 106 ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔